مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے غیر مقلد تھے، اہل حدیث تھے، بعد میں وہ حنفی بن گئے۔ انہوں نے اس کی پوری داستان بھی لکھی کہ میں حنفی کیسے بنا۔ ان کی ہی ایک کتاب سے میں جو انہوں نے اپنا حنفی ہونے کا لکھا ہے وہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مولانا عبد القدیر صاحب جو شیخ الحدیث سے غالباً دارالعلوم تعلیم القرآن راولپنڈی میں ان کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت میں غیر مقلد ہی تھا، یعنی اہل حدیث تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ جو ہیں امام ابو حنیفہ کے اقوال کو کیوں ترجیح دیتے ہیں حدیث پر، یعنی حدیث کو چھوڑ کر آپ امام ابو حنیفہ کے اقوال کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ مولانا عبد القدیر صاحب نے فرمایا یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا نہیں، ہم حدیث اقوال کو ترجیح نہیں دیتے، حدیث کو ترجیح دیں۔ پھر مولانا عبد القدیر صاحب نے مجھے مطالعہ کے لیے اعلاء السنن عطا عنایت فرمائی، جس کے ساتھ اردو ترجمہ بھی تھا۔ اب میں جب احادیث پڑھتا تو حیرانی ہوتی تھی اس کے اندر جو احادیث لکھی ہوئی تھی کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے جو غیر مقلد پھیلاتے ہیں، جو ہم کہنے لگے جو ہم بولتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت غیر مقلد ہی تھے کہ ہم غیر مقلد یا حدیث کتنا بڑا جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ اب میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا۔ اب میں اپنے استاد جی سے پوچھتا کہ استاد جی ان سے اب احادیث کو جو اعلاء السنن میں لکھی ہیں آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہ بھی تو احادیث ہیں، اور ان پر عمل کرنے والوں کو آپ اہل رائے کیوں کہتے ہیں، کہ فقہ پر عمل کرنے والے کیوں کہتے ہیں؟ اور اس کتاب کا کوئی مکمل جواب کسی غیر مقلد عالم نے لکھا ہو تو مجھے بتائیں، میں اس کا بھی مطالعہ کروں۔ مگر پورے تجسس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ اس کے جواب سے ساری دنیا غیر مقلدیت عاجز ہے، یعنی پوری دنیا کا غیر مقلد جو اہل حدیث کہلاتے ہیں نام و نہاد وہ اس سے عاجز ہیں۔ میں اس کتاب اعلاء سنن کا وہاں مدرسہ میں بیٹھ کر مطالعہ کرتا، جو غیر مقلدوں کا مدرسہ تھا، کیونکہ میں غیر مقلد طالب علم تھا۔ تو استاد جی اس پر سخت ناراض ہوتے تھے، بلکہ ایک دو دفعہ تو کہتے ہیں کہ میری پٹائی بھی کی انہوں نے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اہل حدیث کے اتنے دشمن کیوں ہیں۔ یہ تو نام تو اپنا اہل حدیث رکھا ہوا ہے، اور حدیث کی جب بات آتی ہے تو یہ اتنے سیخ پا ہوتے ہیں، اور اتنے دشمن کیوں ہیں حدیث کے؟ میں کہتا آپ مجھے احادیث کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ استاد جو کہتا آپ میں حدیث کیوں نہیں پڑھنے دیتے، آپ اس کے کیوں خلاف ہیں؟ وہ بس ایک ہی رٹ لگاتے کہ یہ حدیث کی کتاب تم ہمارے مدرسے میں کیوں لائے ہو۔ میں نے ایک دن دیوار پر خوش خط یہ حدیث لکھ دی کہ آپ سے متواتر حدیث میں ہے اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ فجر کی نماز روشن کر کے پڑھو، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ یہ حدیث میں نے نسائی شریف سے وہاں بورڈ پر لکھ دی۔ پوری مسجد میں کہتے ہیں شور مچ گیا کہ یہ حدیث کس نے لکھی ہے اور کیوں لکھی ہے، مار نکالو اس کو۔ اگلے دن میں نے دیوار پر یہ حدیث لکھ کر لگا دی، ابردوا بالصلاۃ فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، گرمی کی شدت جہنم کے سانس میں سے ہے۔ یہ میں نے حدیث وہاں لکھ دی۔ اس پر میری جواب طلبی ہوئی کہ تم شرارتیں کیوں کرتے ہو۔ اگلی نماز سے پہلے میں نے دیوار پر یہ حدیث لگا دی، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ سخت ہے۔ میں یہ اندازہ لگاتا تھا کہ ان لوگوں کو جتنا بغض حدیث سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ انہوں نے بس احادیث جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، بس 2-4 احادیث رفع دین کرنے والی، امین بالجہر کرنے والی، ٹانگیں چوڑی کرنے والی، انہوں نے سارا دار و مدار اور
فاتحہ پڑھنے میں سارا دار و مدار انہوں نے چند احادیث کے اوپر ہی رکھ لیا ہے کہ بس یہی چند احادیث، اس کے علاوہ کوئی کسی حدیث کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی ان کو حدیث دکھائے تو وہ اس کو رد کر دیتے ہیں، اپنی منشا اور اپنی خواہش کے مطابق جو ان کو حدیث ملتی ہیں کہتے ہیں یہ حدیثیں ٹھیک ہیں، اور جو تم یہ حدیثیں لائے ہو یہ سب غلط ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اہل حدیث تھا اس وقت، میں حیران ہوتا تھا کہ یہ اہل حدیث جو ہے، نام تو اہل حدیث ہے اور حدیث کے خلاف، کوئی حدیث لکھ دو یہ اس کے خلاف، اور ان کو اس پر بڑے سیخ پا دیتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بس ایک فرقہ ہے اور دنیا کے اندر بس یہ ایک فساد پھیلانے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور یہ بس فساد پھیلا رہا ہے۔ 2-4 حدیثیں انہوں نے اپنے یاد کر لی ہیں، اور وہ بھی متروک اور منسوخ، جن پر پوری امت کا کوئی اجماع نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ رفع دین کہتے ہیں، یہ حناف کہتے ہیں یہ منسوخ ہو چکی ہے، متروک ہو چکی ہے، ان کے پاس دلائل ہیں۔ آمین بالجہر کہتے ہیں دعا ہے، اس کو دعا جو ہے نا آمین آستہ آواز سے کرنی چاہیے۔ اس طرح فاتحہ ہے، اس کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ جس کا امام ہو اس کی قرات اس کے لیے کافی ہے، کہ جب امام پڑھے تو قرأ فانصتوا، جب امام شروع کرے پڑھے فانصتوا تم خاموش رہو۔ تو ان سب کا جواب موجود ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے بس وہ جو ان کو 2-4 حدیثیں ان کو یاد کرا دی ہیں، بس اسی پر انہوں نے پورا دین کا دار و مدار اسی پر بنا لی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوتا تھا، پھر وہ اپنی پوری سٹوری لکھتے ہیں کہ میں نے پھر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی، ان کی اسی رویے کی وجہ سے میں نے غیر مقلدیت کا جو توق اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا اس کو اتار پھینکا، اور میں پکا سچا حنفی بن گیا، اور میں نے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی مسلک پر اللہ تعالیٰ مجھے رکھے اور اسی پر مجھے موت دے۔ اور پھر وہ بعد میں بہت بڑے احناف کے بہت بڑے مبلغ اور مناظر بنے، اور غیر مقلدیت کو ہر جگہ پر انہوں نے شکست فاز دی، اور انہوں نے ایک مجموعہ رسائل کے نام سے اس کے اندر وہ تمام اپنے حنفیوں نے کی، رفع دین کی، قرات کی، اور تمام جو دلائل ہیں وہ سارے اس کے اندر جمع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ مولانا محمد امین صفدر صاحب اکاڑی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو منور فرمائے، انہوں نے جو دین کا کام کیا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔